حق لا الہ الا اللہ۔ حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ مجھ کو بخشا ہے خدا نے حق و باطل کا شعور، میں کہ آسانی سے پا لیتا ہوں مشکل پر عبور، میں کبھی رہتا نہیں اللہ کی رحمت سے دور، ہے میرے افقار میں قرآن ہی بین السطور، شکر ہے اللہ کا میں صاحب ایمان ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہے، میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ شرک سے نفرت ہے مجھ کو اور بدعت سے گریز، ہو نہیں سکتا کبھی مجھ کو شریعت سے گریز، منزل حق میں نہیں مجھ کو شہادت سے گریز، مجھ کو آتا ہی نہیں قانون قدرت سے گریز، جس سے ہے قرآن، جس سے ہے قرآن مخاطب میں وہی انسان ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ یہ زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیے، ہے میری خاطر ہی روشن تاند تاروں کے دیے، ان کے سارے فائدے کس لیے میرے لیے، میں بدل سکتا نہیں اپنی نظر کے زاویے، غیر کا بندہ، غیر کا بندہ نہیں ہوں، بندہ رحمان ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ دشمنی رب کے لیے ہے، زندگی رب کے لیے، موت رب کے واسطے ہے، زندگی رب کے لیے، غم ہے رب کے واسطے، ہر ایک خوشی رب کے لیے، میری دانش و شعور و آگہی رب کے لیے، یہ تعارف ہے، یہ تعارف ہے میرا، میں اپنی خود پہچان ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ زندگی کے جتنے بھی ہے رنگ رب کے واسطے، امن رب کے واسطے ہے، جنگ رب کے واسطے، ہر ادا رب کے لیے، ہر ڈنگ رب کے واسطے، میری لے رب کے لیے، آہنگ رب کے واسطے، کائنات رنگو بو، کائنات رنگو بو میں چند دن مہمان ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ فکر میری رب کی جانب مائل پرواز ہے، خالق کونین کی قدرت پہ مجھ کو ناز ہے، حمد و نعت منقبت میرے لیے اعزاز ہے، شعر لکھنے کا میرا اعجاز ایک انداز ہے، میں کتاب اللہ، میں کتاب اللہ پر سو جان سے قربان ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن ہوں میں، حافظ قرآن ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ
یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا۔ لا تقنا تو سنا ہے، لا تقنا تو سنا ہے ہم نے کلام تیرا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی۔ اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا۔ اللہ 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 اللہ۔ جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری، جب تک زماں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا۔ اللہ 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 اللہ۔ غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ محاذ و مورچوں پر جانثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا۔ محاذ و مورچوں پر جانثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا۔ ابھی ہے مار کے باقی ہمیں تیار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ بڑا مکار دشمن ہے پلٹ کر وار کرتا ہے، بڑا مکار دشمن ہے پلٹ کر وار کرتا ہے۔ بدل کر بھیس فتنوں سے ہمیں دو چار کرتا ہے، بدل کر بھیس فتنوں سے ہمیں دو چار کرتا ہے۔ ہمیں افضال ہاتھوں میں، ہمیں افضال ہاتھوں میں لیے تلوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ پھر
ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو مٹ جائیں گے دنیا سے۔ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، حقی تک راہ رہنا ہے غلامان محمد کو، سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے۔ ہمیں عشق رسالت میں، ہمیں عشق رسالت میں سدا سرشار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومرشده وصديقا، نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا محمد ونبينا محمدا وطبيبنا محمدا ومرشدنا محمد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جن جن کو اللہ پاک نے زبان دی ہے، جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے کیونکہ قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے حضرت انسان اگر تم بھی قرآن کو پڑھے اگر تم بھی قرآن کو سمجھے اگر تم بھی قرآن کا دیدار کرے اگر تم بھی قرآن کا دیدار کرے اپنی نظروں کے ساتھ خدا کی قسم اللہ تو بھی خدا کی نظروں میں چمک جائے گا میرے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات مدرسہ نسیم القرآن کے طالب علم حقیقت بات ہے بہت ہی خوش نصیب ہیں اول نمبر پر تو وہ استاد کرام کہ جنہوں نے رات دن محنت کروا کر یہ گلشن تیار کیا پھر اس کے بعد وہ خوش نصیب ہیں ان بچوں کے ماں باپ جنہوں نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی اپنے بچوں کو تیار کیا شادی بھی چھوڑ دی غمی بھی چھوڑ دی خوشی بھی چھوڑ دی کہ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر ٹائم سے بھیجنا ہے آج ان تمام والدین کو استاد کرام کو اس فقیر کی طرف سے لاکھوں دفعہ نہیں کروڑوں دفعہ نہیں اربوں خربوں دفعہ سلامتی ہو اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک مدرسہ نسیم القرآن کی اس محنت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے حقیقت بات ہے آپ اس علاقے کے اندر کافی مدرسے ہوں گے جو بچوں کو حفظ قرآن کریم کروا رہے ہیں دعا ہے اللہ کریم ان کی بھی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے لیکن جس انداز کے ساتھ جس ولولے کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ آپ اس مدرسے کے اندر آپ کی اس گلشن کے اندر محنت کروائی جاتی ہے اور خصوص بالخصوص میرے مامو جان جناب ہماری ارشد معمول صاحب یقین کریں کہ کوئی بھی کام ہو پیچھے ہے بچوں کے معاملات پیچھے ہیں اپنی خوشی غمی پیچھے ہے ایک سے زیادہ تو آپ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں اگر گاؤں کے اندر کی فوتگی بھی ہو جائے تو پھر بھی نہیں جانا کیونکہ بچوں کا حرج ہوتا ہے بچوں کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے وہ کبھی بھی اس کام کو آگے نہیں رکھتے بلکہ مدرسے کے بچوں کو آگے فوقیت دیتے ہیں تو کیا آج قاری اشرف صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں اس لیے خود بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اپنے بچوں کو اسی مدرسے میں داخل کروائیں تاکہ آپ کے بچے اچھے حافظ قرآن بن جائیں بہرحال بہت ہی مختصر وقت ہے کوئی بیان کرنا مقصود نہیں اپنے دیا گیا استادہ کا سبق آپ کو سنا رہا ہوں آؤ قرآن پڑھتے ہیں إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ہائے کتنا سونا قرآن ہے پڑھنے والا کتنا خوبصورت جوان ہے قرآن کتنا اعلیٰ اللہ نے فرمایا میرا نبی بھی سارے تو اعلیٰ میرے والد توجہ کرو قرآن بھی سارے تو اعلیٰ جس نبی سے آیا نبی بھی سارے تو اعلیٰ قرآن جس زمانے سے آیا وہ زمانہ بھی سارے تو اعلیٰ قرآن جس وقت آیا وہ وقت بھی سارے تو اعلیٰ قرآن جس جگہ سے آیا وہ جگہ بھی سارے تو اعلیٰ قرآن کو جڑا فرشتہ لے کے آنے والا ہے وہ فرشتہ بھی سارے فرشتہ تو اعلیٰ اللہ کریم فرمانے ہیں اور دنیا میں رہنے والے انسان اگر تیرے سینے میں جا جائے گا میں رب کریم فرمانا انسان بھی میں سارے انسانہ تو آگ لگ جائے کر گئے
جس زمین وچ قرآن آیا وہ زمین بھی آلہ بن گئی ہے، جس سینے وچ قرآن آیا وہ سینہ بھی ساریاں تو آلہ بن گیا ہے۔ ہاں ہاں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہزارہ استاد ہونگے، ہزارہ تجربکار ہونگے، ہزارہ استاد ہونگے، کوئی مدرسے دے اندر نہیں آیا بلکہ کوئی موٹر سائیکل کا استاد ہوئے گا، کوئی مشین کا استاد ہوئے گا، کوئی بڑے تجربے کار تے سائنسدان کا استاد ہوئے گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا سارے کو اعلیٰ درجے کا استاد، سارے کو معتبر استاد، سارے کو عزتدار استاد، انہوں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا آپ میں سے سب سے بہترین انسان، سب سے زیادہ عزت والا انسان، سب سے زیادہ اعتبار والا انسان، سب سے زیادہ برکت والا انسان، سب سے زیادہ رحمت والا انسان، سب سے زیادہ عزت والا انسان، میرے نبی نے فرمایا وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے، قرآن کو سیکھتا بھی ہے، قرآن کو بولیے قرآن سکھاتا بھی ہے۔ سب سے پہلے حکم ہوا قرآن سیکھو، کیا حکم ہوا؟ قرآن سیکھو۔ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ آواز قرآن کو وقت دو، آواز اپنی اولاد قرآن کے لیے وقف کر دو۔ خدا کی قسم کل جس وقت محشر کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی حساب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی قرآن حسین و جمیل انسان کی شکل کے اندر آئے گا، اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا آنا تو دنیا میں مجھے نہیں بھلاتا تھا، تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں بھلایا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں بھلایا، آج میں قرآن تجھے کیسے بھلا دوں، آج قرآن میں تجھے کیسے بھلا دوں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اپنے پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ کر قرآن جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، قرآن کو پڑھانے والا کوئی عام نہیں۔ اللہ جس کو منتخب کر دے، جو سینہ اللہ پاک منتخب کر دے، اسی کے سینے میں قرآن آتا ہے، اور جس کو اللہ پاک اپنے قرآن کے لیے وقف کر دے اسی کو اللہ کریم قرآن پڑھانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ بہرحال آئیے دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کا حقیقی معنوں کے اندر سچا عاشق بنائے، قرآن کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا اللہ پاک ان کو اپنے ماں باپ کے لیے ٹھنڈک بنائے، اور کل قیامت والے دن اللہ پاک ان کو اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ دو چند اشعار پڑھوں گا۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن
نہیں کوئی خالی کی تارے لگائے کھڑے ہیں سنوالی کی تارے لگائے کھڑے ہیں سنوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا جس کا تصور ابھی تک خیالی. الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے انگلش میں ایک بچہ آپ کے سامنے اسپیچ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو قیامت تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور اسی طرح آپ ہر سال یہ اس چمن کے جو مہکتے ہوئے پھول ہیں آپ کے سامنے اپنی کلیاں نچھاور کرتے رہیں. میں صرف چند منٹ کے لیے کچھ گزارشات عرض کروں گا. آپ کے اس علاقہ میں مدرسہ نسیم القرآن، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یقین جانیے آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا خاص فضل ہے کہ آپ کے اس علاقے کے اندر صبح و شام قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ہر سال ایک نہیں سینکڑوں طلباء اور طالبات جو ہے اس ادارے سے قرآن کریم حفظ مکمل کرتے ہیں، ناظرہ مکمل کرتے ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. 1994 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ ہمارے سرپرست، ہمارے مربی، ہمارے انتہائی مشفق اور بڑے ہی مہربان، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر سلامت رکھے. میری مراد حضرت ڈاکٹر علامہ سرفراز احمد آوان صاحب دامت برکاتہم، انہی کی سرپرستی کے اندر، انہی کی کاوشوں سے یہ شروع ہوا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً 250 سے زائد طلباء و طالبات حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں ابھی تک، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور ہر سال الحمدللہ بہت سارے طلباء و طالبات حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر حفظ جو ہے وہ برائے نام حفظ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ بس حفظ کروا دیا جائے اور نہ منزل کی خبر نہ سبکی کی خبر، ایسا نہیں ہے. الحمدللہ پراپر ایک نظام ہے، باقاعدہ طور پر بچوں کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے اور والدین کو آگاہ کیا جاتا ہے. بچوں کی تجوید کے حوالے سے، تلفظ کے حوالے سے بڑی محنت کی جاتی ہے، اور بچوں کو ماشاءاللہ ایسا حافظ بنایا جاتا ہے کہ جو حفظ کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن سنانے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں پر حفظ کروایا جاتا ہے لیکن بچے حفظ کرنے کے بعد اتنی بھی ان کے اندر نہیں ہوتی کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن سنا سکیں، بھول جاتے ہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور ہمارے بزرگوں کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے. بچے ماشاءاللہ قرآن حفظ کرتے ہیں، اس کو یاد بھی رکھتے ہیں، اور تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اور ان کو میں نے خود دیکھا، میرے اپنے عزیز جو ہیں وہ یہاں پر میری بھتیجی بھی ہے جو پڑھتی ہے، اور اسی طرح دیگر بھی میرے کزن ہے، اس نے بھی حفظ کیا یہاں سے. الحمدللہ بڑا ہی حوصلت نظام ہے. باقاعدہ طور پر بچے جو محنت کرتے ہیں، اچھے نمبرات حاصل کرتے ہیں امتحانات کے اندر، ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور دیگر ان کے اخلاقیات کے حوالے سے بھی بڑی محنت کی جاتی ہے. اسی طرح ایک بزم کا انعقاد کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر. یہ آپ کے سامنے جس کانفیڈنس کے ساتھ بچے بات کر رہے ہیں، یقین جانے بڑے بڑے اسٹیج پر جانے کا موقع ملا ہے، ایسا کانفیڈنس نظر نہیں آتا بچوں کے. بڑے بڑے اسکولز اور بڑے بڑے ادارے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی تعلیم وہاں دی جاتی ہے، ان کے بچے جب اسٹیج پر جاتے ہیں تو 2 لفظ بولنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں.
لیکن الحمدللہ جس اعتماد کے ساتھ یہاں پر بچے گفتگو کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پیدائشی تقریب پیدا ہوا ہے. بڑے خوبصورت انداز میں بات کر رہے ہیں اور بڑے اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بچپنے کے سامنے بولنا آسان کام نہیں ہوتا, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آپ تو بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھتے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں, سامنے کاغذ رکھ کے بول رہے ہوتے ہیں, کاغذ سائڈ پہ ہو جائے تو بولنا نہیں آتا. تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جن کی ایج بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور الحمدللہ بڑے اعتماد کے ساتھ بول رہے ہیں. آخر کوئی محنت ہے جو نظر آتی ہے. تو اس لیے یہ ادارہ آپ کے اس علاقہ کے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور حضرت کی سرپرستی کے اندر یہ ادارہ چل رہا ہے. میں حضرت کے لیے بھی بڑا ان کا مشکور بھی ہوں, شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قادر سلامت رکھے. وہ گاہے بگاہے یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں, ہماری سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ہر منتھ جو ہے اس کی رپورٹ بھی حضرت کے پاس جاتی ہے بچوں کی کہ تعلیمی کارکردگی کیا چل رہی ہے, کیسے چل رہی ہے. تو ایک بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اچھا نظام چل رہا ہے. اور میں محترم قاری ارشد صاحب کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس گلشن کو آباد رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح مولانا زاہد صاحب ہیں, یہ سارے حضرات محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس ایک درخواست یہ کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے. آپ باقی اداروں میں چلے جائیں 10,000 20,000 40,000 50,000 تک فی جو ہے نا بچے پے کرتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ سے کچھ نہیں مانگا جاتا. ایک بالکل معمولی سے اس کے اندر آپ کے بچوں کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں دین بھی پڑھا دیا جائے اور دنیا بھی بقدر ضرورت سکھا دی جائے. یہاں پر مڈل کلاس تک باقاعدہ بچے امتحان دیتے ہیں, پاس بھی ہوتے ہیں, باقاعدہ ان کا رزلٹ آتا ہے, باقاعدہ طور پر امتحان دیا جاتا ہے. اور اسکولنگ کی تعلیم کا بھی باقاعدہ انتظام ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ اسکولنگ کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کا حسین امتزاج جوڑا ہوا ہے, حسین امتزاج ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے صرف یہی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر داخل کروائیں. اور ایک ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ صبح الحمدللہ دن جو گزرتے چلے جا رہے ہیں تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بلکہ صبح ہی قاری صاحب بتا رہے تھے کہ اب ہمیں مزید ایک استاد کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ناظرین کے طلباء کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور حفظ کی تعداد بھی الحمدللہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ ایک استاد کا انتظام مدرسے والے کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی تعاون بھی کریں ساتھ, تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہم اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے. جو کچھ ہم نے کسی خرچ کر رہے ہیں وہ نامہ اعمال میں چلتا رہے, وہ رکنے والی چیز نہیں ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ مدرسے کے ساتھ پرکون تعاون کریں, اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروائیں, گاہے بگائے مدرسے میں آئیں, ماحول اس کا دیکھیں. جو محنت ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کو بھی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنیا اور رات چوبیس ترقیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اس دفعہ مدرسہ نسیم القرآن میں 10 طلبہ اور 7 طالبات نے حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ابھی میں جن بچوں کے نام لوں گا ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آ جائیں گے تاکہ تمام سامعین آپ کے چہرے بھی دیکھ لیں. اور پھر اس کے بعد اس ادارہ کے منتظم حضرت مولانا قاری محمد زاہد سرفراز امان صاحب ان کی سرپرستی میں, اور وہ اپنا ان بچوں کو آخری سبق پڑھائیں گے. ابھی میں ان بچوں کے نام لیتا ہوں. حافظ محمد عثمان ود فرید خان, انہوں نے 2 سال اور 10 ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا اور ساتھ 6ٹھی 7ویں اور 8ویں جماعت بھی پڑھی اور الحمدللہ 8ویں کا امتحان بھی پاس کیا. دوسرے ادھر کھڑے ہیں. دوسرا حافظ علی حمزہ ود محمد اقبال, انہوں نے 3 سال 11 مہینوں میں قرآن مجید کی حفظ کی تعلیم مکمل کی. حافظ بلال شاہد ود شاہد پرویز, انہوں نے 3 سال 2 ماہ میں حفظ مکمل کیا اور ساتھ میں مڈل بھی مکمل کیا. حافظ طلحہ شہباز ود شہباز احمد, انہوں نے 3 سال 4 ماہ میں قرآن مجید مکمل کیا اور ساتھ
مڈل تک تعلیم بھی حاصل کی۔ حافظ طیب رحمان ود عاشق علی، انہوں نے 3 سال 6 ماہ میں قرآن مجید کی تعلیم مکمل کی اور اسکول میں مڈل تک پاس کیا۔ حافظ مصطفیٰ احمد ود منور خان، انہوں نے 3 سال 3 ماہ میں قرآن مجید حفظ کیا۔ حافظ علی محمد ود منور خان، انہوں نے 3 سال 10 ماہ میں حفظ قرآن کی تکمیل مکمل کی اور 7 سکول بھی پڑھا۔ اسی طرح حافظ محمد ود غلام مصطفیٰ، انہوں نے 2 سال 5 ماہ میں حفظ کیا اور 7 مڈل تک تعلیم بھی حاصل کی۔ حافظ ذوالقرنین ود ملک ذوالفقار علی، انہوں نے 3 سال 2 ماہ میں حفظ کیا اور 7 میں مڈل تعلیم بھی کی۔ حافظ انس ود ملک ذوالفقار علی، یہ دونوں بھائی ہیں، ذوالقرنین اور انس، انہوں نے 3 سال 3 ماہ میں حفظ مکمل کیا۔ ابھی یہ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کروں گا اس ادارہ کے منتظم جناب قاری حضرت مولانا زاہد سرفراز احمد امان صاحب کو کہ وہ ان بچوں کو آخری سبق پڑھائیں اور ساتھ ساتھ اس ادارہ میں جو 7 طالبات نے حفظ مکمل کیا، حافظہ بنت محمد اسحاق، حافظہ بنت نواز خان، حافظہ بنت سہیل محمود، حافظہ بنت محمد شبیر، حافظہ بنت محمد افضل، حافظہ بنت غلام مصطفیٰ اور حافظہ بنت شاہد شوکت، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف رکھیں اور حضرت مولانا قاری زاہد سرفراز احمد امان صاحب سبق پڑھائیں گے، یہ بھی پیچھے پڑھیں۔